باقی یہ جو اہل تشیع میں بدعتیں ہیں، یہ جھولے نکالنا، ذوالجناح اور یہ جناب پنجا اور یہ ڈولیاں اور عجیب و غریب قسم کی خرافات جو آئی ہوئی ہیں، ماتم وغیرہ بھی ہے جی ماتم، کوئلوں پر ماتم، نعوذ باللہ من ذالک. اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چونکہ وہ گرم صحرا پہ تھے، ہم اس کے ساتھ اینالوجی بناتے ہیں. اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم ان کی یاد تازہ کر رہے ہیں محبت میں کہ جی ان کو زخم لگائے تھے تو ہم اپنے آپ کو بھی زخم لگائیں، تو میرے بھائی ان کے باقی زخم تو مجھے کنفرم نہیں ہے کہ کدھر لگا تھا. ایک والا مجھے کنفرم ہے، وہ یہ والا زخم ہے. اگر آپ نے کوئی محبت کا اس طرح اظہار کرنا ہے پھر اس طریقے سے کرنا شروع کریں، نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ بالکل بدنامی ہوئی ہے. اور بلکہ ایک اہل تشیع عالم تھے، انہوں نے ٹی وی پہ میں پروگرام دیکھ رہا تھا، انہوں نے کہا کہ جب ہمارے مسلمان اپنی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں، بینکوں کو جلاتے ہیں، گاڑیوں کو جلاتے ہیں، تو غیر مسلم کیا سوچتے ہوں گے کہ یہ مسلمان ہے. آپ جب 10 محرم کے اوپر اپنے آپ کو چھریاں مار رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کیا سوچتے ہوں گے مسلمانوں کے بارے میں؟ تو اللہ میاں جی جو ہمیں پیپر دیا ہے نا، اس میں محرم کے جلسے جلوس، بولو چپ ہو جاتے ہو، پتہ نہیں کیوں نہیں ہے. اس میں ربیع الاول کے جلوس اور کیک کاٹنا اور ڈسکو ڈانس جو ہو رہا ہے آج کل، وہ نہیں ہے. نبی سے محبت کا یہ والا طریقہ ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں قیامت کے دن. اللہ مانے گا ہی نہیں اس کو. اللہ کہے گا تمہاری چاہے اس میں شہید ہو جاؤ آپ، ماتم کرتے کرتے خون نکلا مر گئے، کوئی شہادت نہیں ہے، خودکشی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں اللہ میں حسین کے غم میں رو کے میں نے یہ سب کچھ کیا. اللہ کہیں گے تمہیں کس نے کہا تھا یہ کرو؟ حسین کی محبت میں نے کب کہا تھا؟ میں نے کہا تھا حسین سے محبت میں حسین کو فالو کرو. حسین کی تو داڑھی تھی سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کی. حسین ابن علی رضی اللہ عنہ تو ظلم کے خلاف ڈٹ گئے، کمپرومائز نہیں کیا. اور ہم میں کتنے لوگ ظلم کر رہے ہیں، بیوی پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، قوم پہ ظلم، ملک پہ ظلم. کتنے لوگ ہیں دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچتے اور تنخواہ پوری لیتے ہیں. یہ ریاست پہ ظلم کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ ظالم بن کے آپ ماتم کر رہے ہو اور آپ یہ کہہ رہے ہو کہ حسین خوش ہو جائیں گے، نبی خوش ہو جائیں گے. نا 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 نا، کوئی بھی خوش نہیں ہوگا میرے بھائی. ان حرکتوں سے شیطان خوش ہو سکتا ہے بدعت کی وجہ سے. وہ کہے گا تم نے اپنی آپ کو ایسی چیزوں میں کھپا دیا جس کا نہ تم کو دنیا میں کوئی فائدہ ہے اور نہ تم کو آخرت میں، بلکہ مزید گناہ اس لیے ہے کہ ان چیزوں سے غیر مسلم اسلام سے دور ہوگا. کبھی بھی غیر مسلم یہ منظر دیکھ کر اسلام کے قریب نہیں ہو سکتا. قرآن مجید سورہ مبارکہ یوسف، لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ. آپ لوگ تھکے ہوئے تو نہیں بیٹھے نا؟ لوگ کہتے ہیں قرآن سے ماتم دکھاؤ، لوگ کہتے ہیں قرآن سے یا حسین دکھاؤ. میں ابھی قرآن سے یا حسین دکھاتا ہوں. حضرت یعقوب روزانہ، ایک دن نہیں، محرم میں نہیں، 10 دن نہیں، حضرت یعقوب نے سال ہائے سال روزانہ ماتم کیا ہے. اور کس کا ماتم کیا؟ جس کے زندہ ہونے کا یقین تھا. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا جائے گا کہ زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے ہیں. یہ حضرت یوسف زندہ ہے نا. حضرت یعقوب کیا کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب روزانہ ایک ہاتھ زانو پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سینے پر مارتے تھے، ایک ہاتھ سر پر مارتے تھے. اور سر پر، زانو پر اور سینے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہتے تھے یا اسفا علی یوسفا، جسے آپ یا حسین بولتے ہیں. قرآن کی آیت سنا رہا ہوں نا میں آپ کو. یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا، اے ہائے میرے یوسف، ہائے میرے یوسف، یا یوسف، یا یوسف. کون؟ جو ابھی زندہ ہیں، جن کے زندہ ہونے کا یقین ہے. اور نہ صرف زانو پر، سینے پر اور سر پہ ہاتھ مارتے تھے حضرت یعقوب، بلکہ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اس کی بعد والی آیت، وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور اتنا روتے تھے ماتم کرتے ہوئے کہ رو رو کے حضرت یعقوب کی آنکھیں سفید ہو گئیں. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ فَهُوَ قَدِيمٌ. اور یعقوب صرف کاظم نہیں تھے، قزیم تھے. اور فرمائیں گے بھائی تھوڑی دقت بڑھائیے اپنی جی. ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے صابر، ایک ہوتا ہے کاظم. صابر اور کاظم میں فرق ہے. کاظم برداشت کرنے والے کو کہتے ہیں، اور کاظم میں بھی انتہائی برداشت جب آ جائے تو اسے قزیم کہتے ہیں. جیسے عالم اور علیم جی، جیسے شاہد اور شہید.
جیسے ناصر اور نصیر، جی ایسے ہی کاظم اور کظیم. کاظم اسے کہتے ہیں کہ جو انتہائے برداشت رکھتا ہو. اب یہاں رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، سینے پہ ہاتھ مار رہے ہیں حضرت یعقوب. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ سب سے زیادہ برداشت رکھتے تھے. یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ ذرا آپ کی توجہ چاہوں گا. یہ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ کیا بتانا چاہ رہا ہے؟ کیا مطلب ہے اس آیہ کریمہ کا کہ حضرت یعقوب سینے پہ، زانو پہ، سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے یا اسفا علی یوسفا، یا اسفا علی یوسفا کا نوحہ بلند کرتے تھے اور آنکھوں سے آنسو گراتے تھے، اور اتنے آنسو بہائے کہ آنکھیں سفید پڑ گئیں. اور قرآن کہہ رہا ہے فہو قدیم، اور یہ بہت زیادہ برداشت کرنے والے تھے. صرف ایک ہی بات تو سامنے آتی ہے، صفحہ تاریخ کو پلٹ کر دیکھیے. جنہوں نے یعقوب کے بیٹے حضرت یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا وہ سامنے نظر آ رہے ہوتے تھے، تب بھی ماتم کرتے تھے اور برداشت کرتے تھے. بھائی غور کریں، بہت واضح پیغام ہے قرآن مجید کا کہ عزاداروں کو کیسے زندگی گزارنی ہے. خبردار خبردار، جنہوں نے اہل بیت پہ ظلم کیا وہ سامنے آ جائیں یا ان کے چاہنے والے سامنے آ جائیں، تم اپنے ماتم سے ہاتھ نہ اٹھانا. ایک شخصیت کے جانے پر 1 سال کی آزاداری، البتہ حضرت ابو طالب علیہ السلام بھی شامل ہیں. صرف ایک شخصیت نہیں، یہ 2 شخصیات ہیں جن کے جانے پر رسالت مآب کا محزون رہنا، رسالت مآب کا محزون رہنا اس پر نہیں تھا کہ یہ مصیبت آ گئی، یہ جدائی آ گئی، موت آ گئی. موت حق ہے اور اس حق پر کوئی جدائی، اس پر کوئی وہ نہیں ہے. اس جو پر تو انا للہ و انا الیہ راجعون، بہت انڈرسٹوڈ بات ہے. سب کو موت آنی ہے اور سب موت آئے گی تو انا للہ انا الیہ راجعون کہنا اور بات ختم ہو گئی. پورا سال آزاداری کا کوئی معنی نہیں بنتا ہے اگر یہ بے امر خدا نہ ہو اور یہ مقام جناب ختیجہ کی تعظیم کے لیے نہ ہو، اور اس تعظیم کا حکم خدا نے نہ دیا ہو. اگر خدا نے اس تعظیم کا، اس عظمت کو مسلمانوں کے درمیان واضح کرنے کے لیے اس وقت کے زمانے کے لوگوں کے درمیان مقام حضرت ختیجہ اور مقام حضرت ابو طالب کو واضح کرنے کے لیے نہ ہوتا تو یہ عام الحزن نہ ہوتا، 1 سال کی عزاداری نہ ہوتی. اور ہم بھی جو امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کرتے ہیں، 1400 سال ہو گیا ہم یہ عزاداری کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس عزاداری امام حسین کی بنیاد رکھی ہے. آپ نے بارہا شہادت سے پہلے گریہ کیا ہے، شہادت سے پہلے نوحہ کیا ہے، شہادت سے پہلے عزاداری کی ہے. شیعہ سنی ساری کتابوں میں یہ بات موجود ہے، گوگل کر لیجئے. آج محرم کے دنوں میں پوری دنیا میں شیعہ قوم ایک احتجاج کرتی ہے. وہ احتجاج مجلس کی صورت میں، جلوس کی صورت میں، ماتم کی صورت میں ہوتا ہے. یہ ہماری رسم نہیں، یہ ہمارا رواج نہیں، یہ ایک احتجاج. احتجاج ہوتا ہے ہمیشہ ظلم کے خلاف. 1400 سال سے میری قوم ایک احتجاج کر رہی ہے اور وہ احتجاج دنیا کو ریکارڈ کروایا جا رہا ہے. 1400 سال سے زمانہ ہم سے پوچھے تمہارے ماتم کی وجہ، تمہارے کالے کپڑے پہننے کی وجہ، تمہارے سوگ کی وجہ، ہمارے سارے ماتم کی وجہ ایک احتجاج ہے کہ قتل حسین کی تحقیق ہونی چاہیے. حسین نے تو انکار کیا، تم نے انکار کرنے والا حسین دکھایا. بیعت کرنے والے مسلمان کون تھے؟ نبی کو دنیا سے گئے ابھی 100 سال نہیں ہوا، 50 سال ہوئے. وہ صحابی زندہ تھے جنہوں نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. آؤ نا ہمارے ساتھ بیٹھو، ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالو. گھر بیٹھ کے شیعوں کو کافر کہنا آسان ہے. قتل شیعوں نے کیا، اب معافی مانگتے ہیں ماتم کر کے. چل تو اتنا تو مان گیا کہ ماتم کرنے سے معافی ملتی ہے. شیعوں نے قتل کیا ہے، اگر قاتل شیعہ ہے تو میں شجرہ کھولنے لگا ہوں. قاتل شیعہ ہے تو مل کے لعنت کرتے. آؤ نا کھرا نکالے، کھوج دیکھتے ہیں قتل کس کے گھر سے نکلتا ہے. جن لوگوں نے بیعت کر لی تھی وہ مسلمان تھے، وہ نبی کے صحابہ تھے. انہوں نے حسین کو نبی کی گود میں کھیلتے ہوئے بھی دیکھا تھا.
نبی کے شانوں پہ بیٹھے ہوئے بھی دیکھا تھا, نبی کو حسین و منی وانا من الحسین کہتے ہوئے بھی دیکھا تھا. ان بندوں کا چپ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قتل حسین میں شامل تھے. یزید صرف آلہ کار تھا, سازش کہیں اور تھی. بہت مشکل ہوتے ہیں ایسے موضوعات منبر سے پڑھنے. خطیب کو خبر ہوتی ہے کہ شاید داد تحسین اور نعرے نہ ہوں, لیکن میں پھر بھی امام زمان کی عدالت میں, شہزادی کی عدالت میں آپ کو امام حسین کا مقدمہ سنا رہا ہوں. میں اس زبان پہ لعنت کرتا ہوں جس زبان پہ محمد کی بیٹی کی وکالت نہ ہو. مر جانا ہے, کٹ جانا ہے. سانس اسی سے پیار ہے جس میں نبی کی بیٹی کی وکالت. 6 ماہ کی جیل کاٹی, متعدد کیسز دیکھے, لیکن حق زہرا کو نہیں چھوڑا. مر سکتے ہیں, بطول کے دشمن کی عزت نہیں کر سکتے. آج جو بندے کہتے ہیں شیعہ تھوڑے ہیں, حسین نے ثابت کیا, حسین کا مسلمان تو صرف یہ ہیں. آؤ نا, ہم سے عزت کس کی کروانا چاہتے ہو, ہم کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اسے عزت کے قابل بناؤ. یہ میری قوم پہ گھر بیٹھ کے اعتراض کر دیا, شیعہ صحابہ کا احترام نہیں کرتے, شیعہ صحابی کی عزت نہیں کرتے, شیعہ صحابہ کو برا بھلا کہتے. میری قوم کا دماغ خراب ہے. ہم تو اتنی عزت کرنے والے قوم ہیں, جو گھوڑا حسین کے کام آ گیا ہم آج تک اس کی شبیہ بنا کے چونتے ہیں. ہم اور کوئی بندہ نبی کے بیٹے کے کام آیا ہم اس کا احترام نہ کریں. تو نے گھر میں بیٹھ کے بچوں کو یہ تو بتا دیا شیعہ صحابہ کی عزت نہیں کرتے, پورے دن کا مسلمان بن. اپنے بچوں کو یہ بھی بتا کہ حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا حضرت ابو ذر غفاری کا قاتل کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا کہ بی بی عائشہ صدیقہ کو زندہ گڑھے میں پھینکنے والا بندہ کون تھا. اپنے بچوں کو یہ بتا محمد بن ابی بکر کو زندہ گدھے کی کھال میں رکھ کے چلانے والا بندہ کون تھا. اپنے بندوں کو یہ بتا جنگ صفین میں علی کے مقابلے پہ آنے والا کون تھا. ہم غریب سے ہی ہم سے نہیں ہوتا, قاتل بھی رضی اللہ, مقتول بھی رضی اللہ. قاتل کو بھی مانے, مقتول کو بھی مانے. صحابہ کا احترام ہم کیوں نہیں کرتے؟ لیکن یہ ضروری تو نہیں کہ وی آئی پی صحابہ کو ہی مانو. آپ صحابہ کی بات نہیں کرتے. تیری مسجد میں کبھی سلمان کی بات ہوئی؟ تیرے مولوی نے کبھی حضرت ابو ذر پڑھا؟ تو ان صحابہ کی بات کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ ان کی ہر بات میں علی کی بات ہے.